اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور دوسری قسم وارثوں کی وہ ہے جن کو اسبا کہا جاتا ہے۔ یہ عام طور سے وہ وارث ہیں جو یا تو مذکر ہیں بذات خود یا مذکر کے واسطے سے میت کے ساتھ منسوب ہے، ان کو بھی اسبات میں شامل کیا جاتا ہے۔ ان کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جب ذوی الفروض کو ان کے حصے دے دیے گئے تو اس کے بعد جو کچھ بچے وہ ان اسبات کو دیا جاتا ہے، اور اس میں یہ اصول ہے کہ اگر اسبات میں مرد بھی ہوں اور عورت بھی ہو تو مرد کا حصہ دوگنا ہوگا عورت کے حصے سے۔ فرض کرو کہ اگر کسی شخص کے ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہی ہے تو اس صورت میں اس کے مال کے 3 حصے کیے جائیں گے، 2 حصے بیٹے کو اور 1 حصہ بیٹی کو دیا جائے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے طریقہ کار رکھا ہے کہ جن کے حصے مقرر کر دیے گئے ان کو وہ حصے دیے جائیں، اور ان کو دینے کے بعد جو کچھ بچے وہ سارے اسبات کے درمیان تقسیم کیا جائے، اس طرح کہ مرد کا حصہ عورت کے حصے کے مقابلے میں دوگنا ہو۔ تیسری بات جو ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی طور پر اصولی طور سے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے حصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر دیے، جتنے مقرر کر دیے، نہ کسی حصے دار کو کوئی حق پہنچتا ہے کہ اس پر اعتراض کرے کہ میرا حصہ کم کیوں کیا گیا ہے، میرا فلاں کا حصہ زیادہ کیوں کیا گیا، نہ مرنے والے کو یہ اختیار ہے کہ اس حصے میں کوئی کمی بیشی کرے اور یہ کہے کہ بھئی مثلا میں تو فلاں کو زیادہ دینا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں فرما دیا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کون تمہیں زیادہ نفع پہنچانے والا تھا دنیا اور آخرت میں، اور کس کا حصہ زیادہ ہونا چاہیے تھا، کس کا کم ہونا چاہیے تھا۔ آباؤکم ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے باپ بیٹوں میں تمہیں نفع کے ساتھ کون زیادہ قریب ہے یہ تمہیں پتہ نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کر دیا کہ فلاں کو اتنا حصہ ملے گا، فلاں کا اتنا حصہ ملے گا، اس کے اوپر لینے والا بھی قناعت کرے اور دینے والا بھی یعنی مرنے والا بھی یہ سمجھے کہ اس میں کوئی کسی پر ظلم نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عدل و انصاف کا حصہ ہے۔ چوتھی بات جو یہ ارشاد فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی چھوڑتا ہے مرنے والا، اس کی ایک ایک چیز میں یہ سارے ورثہ حقدار ہوتے ہیں، چاہے اس کے پہننے کے کپڑے ہی کیوں نہ ہو، جو اس کے جسم پر ہے وہی کپڑے بھی نہ ہو، وہ ان کپڑوں کا بھی وہ بھی مرثہ کا حق بن جاتے ہیں۔ لہذا کسی کے مرنے کے بعد اس کے گھر کی استعمال کی چیزوں کو استعمال کرنے میں بھی بڑی احتیاط چاہیے، اور جب تک کہ تمام ورثہ بالغ نہ ہو، عاقل نہ ہو، ان کی اجازت کے بغیر کوئی تصرف مرنے والے کی میراث میں نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا اس میں بڑے احتیاط کی ضرورت ہے۔ ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اب میں ان آیات کریمہ کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو حکم دیتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، اور اگر صرف عورتیں ہی ہوں 2 یا 2 سے زیادہ تو مرنے والے نے جو کچھ چھوڑا ہو انہیں اس کا 2/3 حصہ ملے گا، اور اگر صرف ایک عورت ہو تو اسے ترکے کا آدھا حصہ ملے گا، اور مرنے والے کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملے گا، بشرطے کہ مرنے والے کی کوئی اولاد ہو، اور اگر اس کی کوئی اولاد ہی نہ ہو اور اس کے والدین ہی اس کے وارث ہوں تو اس کی ماں 3/4 حصے کی حقدار ہے۔ ہاں اگر اس کے کئی بھائی ہوں تو اس کی ماں کو 6واں حصہ دیا جائے گا، اور یہ ساری تقسیم اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد ہوگی
جو مرنے والے نے کی ہو، یا اگر اس کے ذمے کوئی قرض ہے تو اس کی ادائیگی کے بعد۔ تمہیں اس بات کا ٹھیک ٹھیک علم نہیں ہے کہ تمہارے باپ بیٹوں میں سے کون فائدہ پہنچانے کے لحاظ سے تم سے زیادہ قریب ہے۔ یہ تو اللہ کے مقرر کیے ہوئے حصے ہیں۔ یقین رکھو کہ اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک۔ اور تمہاری بیویاں جو کچھ چھوڑ کر جائیں اس کا آدھا حصہ تمہارا ہے، بشرطے کہ ان کی کوئی اولاد زندہ نہ ہو، اور اگر ان کی کوئی اولاد ہو تو اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد جو انہوں نے کی ہو اور ان کے قرض کی ادائیگی کے بعد تمہیں ان کے ترکے کا چوتھائی حصہ ملے گا، اور تم جو کچھ چھوڑ کر جاؤ اس کا ایک چوتھائی ان بیویوں کا ہے، بشرطے کہ تمہاری کوئی اولاد زندہ نہ ہو۔ اور اگر تمہاری کوئی اولاد ہو تو اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد جو تم نے کی ہو اور تمہارے قرض کی ادائیگی کے بعد ان کو تمہارے ترکے کا 8واں حصہ ملے گا۔ اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم ہونی ہے ایسا ہو کہ نہ اس کے والدین زندہ ہو نہ اولاد، اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن زندہ ہو، تو ان میں سے ہر ایک چھٹے حصے کا حقدار ہے، اور اگر وہ اس سے زیادہ ہوں تو وہ سب 1/3 میں شریک ہوں گے، مگر جو وصیت کی گئی ہو اس پر عمل کرنے کے بعد اور مرنے والے کے ذمے جو قرض ہو اس کی ادائیگی کے بعد، بشرطے کہ وصیت یا قرض کے اقرار کرنے سے اس نے کسی کو نقصان نہ پہنچایا ہو۔ یہ سب کچھ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ ہر بات کا علم رکھنے والا بردبار ہے۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اس کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ایسے لوگ ہمیشہ ان باغات پر رہیں گے، اور یہ زبردست کامیابی ہے۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدود سے تجاوز کرے گا اسے اللہ دوزخ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کو ایسا عذاب ہوگا جو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف رشتہ داروں کے مختلف حصے بیان فرما دیے ہیں، اور چونکہ ہر حصے کے ساتھ یہ بتلایا گیا تھا کہ سب سے پہلے تو دین ادا کیا جائے گا، پھر اگر کسی نے کوئی وصیت کی ہوئی ہے تو اس وصیت کو نافذ کیا جائے گا، یعنی اس وصیت پر عمل کیا جائے گا۔ تو آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے اس وصیت کے بارے میں یہ ہدایت بھی عطا فرما دی کہ وصیت جو شخص کر رہا ہے اس سے اس کو کسی کو نقصان پہنچانا مقصود نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مثلا کوئی شخص مرنے سے پہلے اپنے وارثوں سے ناراض ہے اور وارثوں سے اس کا دل نہیں ملتا، مثال کے طور پر اس کی وارث ہونے والی ہے اس کی ایک بہن، اور یہ اس صورت میں ہوتا ہے جبکہ اولاد نہ ہو، یا اگر بعض صورتوں میں اولاد کی صورتوں میں بھی بہن وارث ہوتی ہے، بعض صورتوں میں نہیں ہوتی، تو بہن اگر وارث ہے اور بہن سے جھگڑا ہے، اسے دل نہیں ملتا، تو خواہش نہیں ہے کہ بہن ہمارے مال میں سے کچھ زیادہ مال وصول کرے۔ ایسے موقع پر اس کو نقصان پہنچانے کے لیے، یعنی اس کا حصہ کم کرنے کے لیے ایک بہت بڑی وصیت کسی کے لیے کر دی کہ بھئی میرے مال میں سے 1/3 آپ فلاں کو دے دینا، وہ جو وارث نہیں ہے اس کے لیے وصیت کر دی۔ تو اس فلاں سے کوئی خاص ہمدردی نہیں تھی، یا اس کو دینا بذات خود کوئی مقصود نہیں تھا، لیکن مقصد یہ تھا کہ میری بہن جس سے میری لڑائی ہے وہ میرے میراث میں سے اتنے زیادہ پیسے نہ ملیں، اس کم پیسے ملیں، تو یہ ضرر پہنچانے کی ایک صورت ہے، نقصان پہنچانے کی صورت ہے۔ تو قرآن کریم کہتا ہے کہ وصیت کرنے کی تو تمہیں اجازت دی گئی ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے، اس کے جواز کی شرط یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ اور بڑا خوبصورت جملہ آگے استعمال فرمایا، وصیۃ من اللہ، تم تو اپنی وصیت کو لیے پھرتے ہو، اصل تو وصیت اللہ کی ہے، اور اللہ کی وصیت یہی ہے
کہ جو حصے جس کے مقرر کیے گئے ہیں ان حصوں کے مطابق ان کو مال تقسیم کرو، اس کو نہ کم کرنے کی کوشش کرو نہ زیادہ کرنے کی کوشش کرو۔ واللہ علیم الحلیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا بھی ہے، بردبار بھی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو احکام بیان فرمائے ہیں تو اپنی عادت جاریہ کے مطابق آگے پیچھے اس کے دنیا آخرت میں نتائج سے متعلق بھی تنبیہ فرمائی ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا، اور جو نافرمانی پر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدود کو سے تجاوز کرتا ہے، تو اللہ بچائے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دے گا اور اس کو بڑا ذلیل کرنے والا عذاب پہنچے گا۔